بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RQ TV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جنت میں حوروں سے ہم بستری کیسے ہوگی؟ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دنیا میں نکاح دو مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلا، نسل انسانی میں اضافے کے لیے، دوسرا عفت و پاک دامنی کے اصول کے لیے۔ چنانچہ اگر جنت میں اولاد کی خواہش ہوئی تو اس کی یہ خواہش بھی لمحہ بھر میں پوری کی جائے گی، اور جنت میں عفت و پاک دامنی پہلے سے ہی جنتی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے پراگندہ خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی، چنانچہ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ہے کہ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکور مشغلے سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کنواری لڑکیوں کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، جنت میں ہم بستری کا ثبوت احادیث مبارکہ سے کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر چکیں گے تو وہ دوبارہ کنواری بن جائیں گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے، پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ حضرت ابو امامہ بائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل جنت ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بستری کریں گے، ایسی ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہوں، ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹے، پے در پہ ہم بستری کریں گے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت میں جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان بہت عمدہ طریقے سے ہوگا، لیکن وہ جنسی خواہشات جو گناہ اور بدکاری کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔